واشنگٹن ڈی سی سے انور اقبال اور یہاں ٹورانٹو سے میں مرتضی حیدر آپ کو حقیقت یا فسانہ کی ایک نئی نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حج کا موقع ہے، لاکھوں لوگ مسلمان ہر طول و عرض سے وہاں گئے اور حج کیا۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے کافی ہلاکتیں ہو گئیں۔ پہلی خبر تو یہ آئی کہ کچھ 40 کے قریب لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں، اب وہ نمبر بڑھتے بڑھتے 1000 سے تجاوز کر گیا ہے۔ اسی دوران یہ بھی خبر آئی کہ زیادہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ مصر، ایجپٹ کے اور اس طرح دوسرے ممالک سے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بہت سے پاکستانی حاجی جو وہاں تھے ان میں بھی ہلاکتوں کے نمبر پتہ چل رہے ہیں۔ اکثر یہ نمبر کچھ عرصے کے بعد ہی معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ انفارمیشن جو ہے 4-5 لاکھ لوگ جو وہاں موجود ہیں اتنی آسانی سے موصول نہیں ہوگی۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ گرمی کی اس شدت میں کہ جس کا اندازہ پہلے سے تھا، کیا ضروری ہے کہ کچھ اقدامات کر سکیں؟ ہمیں اندازہ ہے کہ سعودی حکومت تقریباً ہر وہ اہتمام کرتی ہے کہ جو ممکن ہو، مگر وقت پر اور موسم پر کسی کی قدرت نہیں ہے۔ تو اسی بات کو گفتگو کرنے کے لیے کہ ان حالات میں کہ جب گرمی بہت شدت سے زیادہ بڑھ جائے کیا احکامات ہیں، کیسے کیا جائے، احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اس سلسلے میں آج ہم انور سے گفتگو کرتے ہیں۔ انور، آپ نے خبر دیکھی کہ اب ہلاکتیں جو ہیں قریباً 1000 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہیں، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں؟ افسوسناک، سب سے پہلے تو ہمدردی ان خاندانوں سے جن کے لوگ وہاں ہمارے ہاں تو شاید یہی استعمال ہوتی ہے کہ حج کے دوران شہید ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جاں بحق ہو گئے، مارے گئے، ٹرمینالوجی کوئی بھی استعمال کرے، کسی کا اس طرح کسی کے ڈیتھ ہو جانا بڑی دکھ کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کا اجر دے۔ اب بات یہ ہے آغا کہ تقریباً جو آفیشیل جو تعداد تھی، جو رجسٹر کرا کے گئے تھے، جو وہ تھے 1.83، یعنی 18 لاکھ سے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ان رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ تقریباً 5 سے 6 لاکھ ہوتے ہیں ہر سال، تو وہ یعنی 20 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے۔ اب آپ ٹیمپریچر دیکھیں، وہاں ٹیمپریچر جو ہے وہ 120-125 تک پہنچ جاتا ہے فارنہائٹ میں، یعنی تقریباً 46، 47، 48 تو عام رہتا ہے، بلکہ 50 تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے میں تو آپ نے دیکھا ہوگا جب عام دنوں کی کے بارے میں، حج کے بارے میں یہ گفتگو ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک رپورٹ آئی تھی UN کی، انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا پاکستان میں گرمی جس شدت سے بڑھ رہی ہے، جس بتدریج بڑھتی جا رہی ہے، 10-12 سالوں میں آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ صرف رات کو کام کریں، دن کو کام نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ دن کو اتنی گرمی ہوگی کہ اس میں کام نہیں کیا جا سکے گا، لوگ مر جائیں گے۔ تو اب حج جو ہے، میں نے جو میں عالم نہیں ہوں، میں اس کے مذہبی اس پہ بحث نہیں کروں گا، مجھے علم نہیں مذہبی اس پہ کیا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو سے مذہب کا کیا ہے، لیکن تھوڑا بہت میں نے خبر پڑھنے کے بعد انٹرنیٹ پہ جو پڑھنے کی کوشش کی تو اس میں پتہ چلا کہ حج جو ہے صاحب استطاعت کے لیے ہی ضروری ہے۔ اچھا، صاحب استطاعت کو ڈیفائن کرتے ہوئے صرف یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ پیسے مطلب افورڈ کر سکتا ہو، حج کے اخراجات اٹھا سکتا ہو، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا فٹ ہونا ضروری ہے، یعنی اگر کوئی فزیکلی انفٹ ہے تو وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، اور اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے۔ اور اس کی بڑی واضح سی وجہ ہے کہ اگر بیمار ہوگا، ضعیف ہوگا، جائے گا، بیمار پڑ جائے گا، ڈیتھ ہو جائے گی، وہ انتظامات تو خیر ماڈرن زمانہ آ گیا، پہلے اس طرح ہی ہوتا تھا، بڑے مجموعے جو جمع ہوتے تھے، ان میں لوگوں کی ڈیتھ کی وجہ سے کولرا پھیل جاتا تھا، دوسری بیماریاں پھیل جاتی تھی، تو اس لیے ڈسکریج کیا گیا ہے کہ آپ نہ جائیں۔ تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ جب گرمی اتنی شدید ہو، سب کو پتہ ہوتا ہے گرمی اچانک نہیں ہوتی، جب بھی جون جولائی میں مئی میں حج پڑتا ہے تو اس طرح ہی لوگ بیچارے مارے جاتے ہیں، تو جاں بحق ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ تو ایسے پہلے سے سعودیوں کو بھی پتہ تھا، دوسری حکومتوں کو بھی پتہ تھا، وہ ایسے اقدامات کر سکتے تھے جن میں حاجیوں کی تعداد بہت محدود کر دی جاتی۔ اب ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ اب سارے سعودی عرب کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ
کیا سعودی عرب حکومت یہ اعلان کرتی کہ اس سال ہم صرف 5 لاکھ افراد کو آنے دیں گے، سزا نہیں آنے دیں گے، تو کیا اس کو برا بلا نہیں کہتے؟ شاید آج سے زیادہ برا بلا کہتے، زیادہ کنڈم کرتے۔ ہم نے کیا ہے کہ ہم اپنی جذباتی وابستگی اتنی بڑھا لی ہے کہ حکومتیں کچھ کرتے ہوئے ڈرتی ہیں۔ آپ بتائیں پاکستان کی حکومت یا بنگلہ دیش کی حکومت کیا اگر چاہے بھی تو کیسے پابندی لگا سکتے کہ نہیں اس سال کیونکہ گرمی بہت ہے ہم صرف 5,000 آدمی بھیجیں گے، 10,000 آدمی بھیجیں گے؟ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ حکومت کے خلاف بغاوت ہو جائے گی۔ تو اسی آپ کو بتاتے چلوں جو خبریں آئیں، اے ایف پی کی جو خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ اسی موضوع پر ہے کہ جس کا میں اور آپ پہلے تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے بتایا 18 لاکھ لوگ سرکاری طور پر حج کے لیے مدعو کیے گئے ہیں۔ کچھ نمبرز میں آپ کو بتاؤں، 18 لاکھ یعنی 1.8 ملین پیپل سرکاری حج پہ آئے ہیں، لیکن غیر سرکاری طور پر جو لوگ چوری چھپے سے شامل ہو جاتے ہیں حج میں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو انور آپ اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ چوری چھپے شامل ہو جاتے ہیں، وہ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا میں بتاتا ہوں اب اس میں ہوتا کیا ہے۔ ایک تو وہ ہو گئی کہ آفیشیلی بھی جو لوگ جاتے ہیں ان کی تعداد پر بھی کنٹرول کیا جا سکتا تھا، علماء مل کے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ہر سال جو ہے حج اب ایک اچھی خوبی ہے ہمارے اسلامک سسٹم میں کہ وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، موسم میں موسم آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک مہینہ جو ہے کوئی بھی مہینہ وہ 3 سال تک چلتا، اس کے بعد اگلا مہینہ آ جاتا ہے، یعنی اب جون ہے کچھ عرصے میں، پھر مئی میں چلا جائے گا، پھر اپریل میں چلا جائے گا، پھر تو یہ جو 3-4 سال سخت ہوتے ہیں اس میں کوئی انتظامات کرنے چاہیے تھے، حکومتوں کو مل کے، علماء کو مل کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ بات ہوگی، لیکن آپ کی بات جو ہے اس کی بات پہ آتا ہوں کہ وہ جو رجسٹرڈ حاجی ہوتے ہیں ان میں عموماً ڈیتھس کی، بیماریوں کی، یعنی وہ تو جب بھی 18-20 لاکھ افراد اتنے عرصے کے لیے کسی ایک جگہ جمع ہوں گے تو اس میں خاص طور پہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ حج جو ہے عمر کے آخری حصے میں کرنا چاہیے، اور لوگ آخری حصے میں کرتے ہیں، اور اس میں پھر ہلاکتیں بہت ہوتی ہیں کیونکہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن تو کچھ نہ کچھ تو ہلاکتیں ہوں گی۔ لیکن پھر بھی جو میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ 1000 جو اگر لوگ ہلاک ہوئے ہیں تو ان میں سے ان کی تعداد جو رجسٹرڈ حاجی ہیں وہ 100 بھی نہیں ہے بلکہ شاید 50 بھی نہیں ہے۔ زیادہ تر ڈیتھ جو ہے ان رجسٹرڈ میں ہوئی ہے۔ اب کیوں؟ کہ ظاہر ہے کہ پاکستان سے ان رجسٹرڈ حاجی کا جانا ناممکن ہے، آپ کو ویزا لینا ہے، لیکن جو عرب ممالک ہیں جو ان کے ارد گرد ہے وہاں سے لوگ آ سکتے ہیں، ان کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے سعودی عربیہ میں۔ تو جو نمبر آ رہے ہیں کہ ایجپشن مصری جو حاجی ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں 658 ابھی تک، جس میں سے 630 جو تھے ان رجسٹرڈ تھے۔ تو سعودی حکومت بتا رہی ہے کہ یہ 630 لوگ وہ تھے کہ جن کا شمار حج کے لیے نہیں کیا گیا تھا، یہ خود ہی آ گئے اور چوری چھپے سے آ گئے۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے انور کہ 18 لاکھ لوگوں کے لیے انہوں نے ایئر کنڈیشننگ کا انتظام کیا ہوا تھا سعودی حکومت نے، ایسا نہیں ہے کہ انتظام نہیں تھا، 18 لاکھ کے لیے تھا۔ یہ جو چھپ کر آئے ہیں ان کی رسائی ان ایئر کنڈیشن فیسلٹیز میں یا کلائمیٹ کنٹرول فیسلٹیز میں نہیں ہو سکتی، نہ ان کو کلائمیٹ کنٹرول گاڑیاں ملتی ہیں، نہ ان کو یہ ٹھنڈی جگہوں پہ رکنے کی جگہ ملتی، کیونکہ وہ پہلے سے سب کا انتظام ہوا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایلیمنٹس ہیں کلائمیٹک وہ فلی ایکسپوزڈ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بالکل صحیح کہا، ایجپٹ نے کنفرم، سعودی حکومت کنفرم کر رہی ہے۔ اگر اس طرح ہوتا ہے آپ کو بتاؤں میں کہ وہ بیچارے پیدل آتے ہیں کیونکہ وہ لیگل نہیں ہوتے، تو ان کو آپ کہہ رہے کلائمیٹ کنٹرول کو عام گاڑیاں بھی نہیں ملتی ان کو، کیونکہ سواری اگر کوئی ان رجسٹرڈ کو سواری دے گا تو اس میں 10,000 ریال کا جرمانہ ہے، فیسیلیٹیٹ کرے گا لائسنس کٹ جائے گا۔ اگر کوئی اس کے سفر کا بندوبست کرے گا اس میں بھی 10,000 ریال کا جرمانہ ہے۔ تو ان کو کوئی سواری نہیں ملتی، کوئی فیسیلیٹی نہیں ملتی، ان کو پانی نہیں ملتا، ان کو کھانا نہیں ملتا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ سعودی ان دونوں عام جو عوام ہے وہ خیرات بہت کرتی ہے، تو وہ عام لوگ جو ہیں وہ ان کو پانی اور کھانا دیتے ہیں، اور وہ اس گرمی میں کھلے آسمان تلے پیدل چل رہے ہوتے ہیں، رات پیدل ٹھہرتے ہیں، رات کو تو خیر ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، دن کو اسی گرمی میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اکثر وہیں ایک صاحب کی میں پوسٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے اپنا تجربہ لکھا، انہوں نے لکھا کہ اکثر
بیٹھے بیٹھے وہیں پہ ڈی ہائیڈریٹ ہو کے آپ سے بات کر رہے ہیں، اچانک بندہ مر گیا، کیونکہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا، اچانک ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور آپ مر جاتے ہیں۔ تو یہ اب اس کی ذمہ دار صرف حکومت نہیں ہے، اس کی ذمہ دار ہمارے لوگ ہیں، علماء ہیں، جو ان کو بتائیں کہ یار اس طرح نہیں ہوتا، حج ایسے نہیں ہوتا کہ آپ چوری چھپے زبردستی پہنچ جائیں اور جا کے کر لیں۔ اچھا، پھر پاکستانی بھی جو ہلاک ہوئے نا، ان میں بھی زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو وہاں مقیم ہیں اور وہ بغیر کسی انتظامات کے پہنچ گئے اور پھر اس میں ڈال دی، ورنہ پاکستانیوں کا بھی انتظام ہوتا ہے، سب کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر ہم قوانین کو مان کے، جو حکومت کے اعلانات ہوتے ہیں ان پہ عمل کریں اور احتیاط سے چلیں تو بچا جا سکتا ہے اس سے، لیکن ہمارے لوگ ایسا نہیں کرتے، تنی کب عقل آئے گی کیا ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں ہاں، آتی۔ یہاں میں چاہوں گا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کہ ان سے شیئر کریں کہ یہ جو ایکسٹریم کلائمیٹک ایپیسوڈز ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب یا پاکستان یا بھارت یا اس طرح کے ممالک ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑے جو ویسٹرنائزڈ کنٹریز ہیں جہاں ٹیکنالوجی بھی ہے، وہاں بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ لوگوں کو یاد کراؤں کہ اگست 2003 کے اگست میں فرانس میں ایک شدید ہیٹ ویو آئی، اور یہ ہیٹ ویو آئی ایسی وقت پر کہ لوگ تیار نہیں تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ چھٹیوں میں جا چکے تھے بیچز کی طرف، ساؤتھ کی طرف۔ تو کیا ہوا کہ جو سینئرز تھے، جو سیکنڈ گرینڈ پیرنٹس ہیں، نانا دادا، نانا نانی، دادا دادی، یہ لوگ جو تھے وہ شہروں میں مقیم تھے اور اکثر ان کے اپارٹمنٹس میں ایئر کنڈیشننگ نہیں ہوتی۔ تو انور، اگست 2003 کی ہیٹ ویو میں اگست کے مہینے میں 15,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ سینئرز ہیں کہ جن کی تعداد 15,000 صرف اگست میں تھی۔ بہت سے لوگوں نے بعد میں ریسرچ کی اور یہ کافی ڈاکیومنٹڈ سٹڈیز ہیں اس پہ کہ وہ تعداد 30,000 سے زیادہ بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں۔ اب یہ ہو رہا ہے فرانس میں کہ جہاں ان کے پاس ہسپتال بھی ہے، تعلیم بھی ہے، پورے یورپ میں ہوا تھا، پورے یورپ میں، لیکن ہلاکتیں بہت زیادہ فرانس میں ہوئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے اس کے بعد فرانس نے کیا کیا۔ اب جو سٹڈیز آئیں، میں ابھی اس پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے پڑھ کر آ رہا تھا، تو اب کی سٹڈیز میں بتا رہے کہ فرانس نے ہیٹ ویو سے جو ڈیتھس ہیں ان کو 90% کم کر لیا۔ کیسے کم کیا؟ کہ انہوں نے احتیاطی تدابیر کی، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا۔ تو انور، حج سے اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف کہ پاکستان میں بھی ایک شدید ہیٹ ویو ہے اور اس کے دوران لوگوں نے قربانی بھی کر دی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ بسیار خوری بھی ہو گئی ہے، گلیوں میں جو ہے گند اور اوجڑیاں وغیرہ پڑی ہیں۔ تو ان حالات میں ایک تو گرمی بہت، کیا احتیاطی تدابیر ضروری ہیں؟ لوگوں کو کیسے اور حکومتوں کو کیسے ان معاملات میں عمل کرنا چاہیے؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اب دنیا کے بیشتر مسلم ممالک میں بھی، یعنی پاکستان کو چھوڑ دیں، میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کا تو مجھے پتہ ہے، شاید ایران میں بھی یہ پابندی ہے اور کئی ملکوں میں یہ پابندی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے سڑکوں پہ قربانی نہیں کر سکتے، گھر میں قربانی نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ نے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جہاں آپ جاتے ہیں، وہاں جا کے آپ جانور خریدتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ذبح کرتے ہیں، ان کو مشین سے اس کی کھال اتاری جاتی ہے وہیں پہ، اور وہیں پہ اس کے 8-10 ٹکڑے کر کے مشین سے آپ کو منٹوں میں تھیلے میں ڈال کے آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں یہ پابندی نہیں ہے اور شاید کوئی مانے بھی نہیں۔ اب اس سے نقصان دوہرا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے گندگی پھیلتی ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، اور پھر بہت سے لوگ جو ان کا کاز آف ڈیتھ ہسپتالوں میں لکھا جاتا ہے، وہ تو لکھا جاتا ہے کالرا ہو گیا، فلاں بیماری ہو گئی، فلاں بیماری ہو گئی، لیکن یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اصل وجہ تو جو تھی کہ جو گندگی پھیلی تھی اس کی وجہ سے ہوا، اور گندگی پھیلی تھی سڑکوں پر قربانی کرنے کی وجہ سے۔ ایک تو وہ ہے، پھر پورا عجیب پورے شہر میں تعفن پھیل جاتا ہے، جگہ جگہ اوجڑیاں پھینکی ہوتی ہیں اور دوسری چیزیں پھینکی ہوتی ہیں، جگہ جگہ خون بہ رہا ہوتا ہے، ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے، اس سے بھی قابو پایا جا سکتا تھا۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ گھروں میں کرنا بند کر دیں گے اور اب جب سینٹر بنا دیں گے وہاں کریں گے، تو یہ جو ایک دکھاوا شروع ہو گیا ہے، جو شوشہ شروع ہو گیا ہے کہ آپ 10 لاکھ کا بکرا لے رہے ہیں اور 50 لاکھ کی گائے لے رہے ہیں، وہ بند ہو جائے گا۔ جب کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، گھر پہ جانور آ ہی نہیں رہا ہے، جب گوشت آ رہا ہے، تو کسی کو کیا ضرورت پڑے گی 10 لاکھ کا بکرا لینے کی؟ یہاں امریکہ میں لوگ کرتے ہیں جا کے سینٹر میں قربانی، میں نے بھی 2 سال کی ہے، جا کے دیکھا ہے، وہاں لوگ ایک مناسب سا بکرا لیں گے $60-70 کا، اور اس کی قربانی دے کے
اور لے آتے ہیں گوشت. اب اگر امریکہ میں بھی اجازت دے دی جائے تو یہاں بھی ہمارے جو پاکستانی کم از کم رہ رہے ہیں, دوسرے مسلمانوں کو نہیں پتا, تو وہ بھی جا کے $10,000 کا بکرا لیں گے, کیونکہ مقصد اس میں قربانی نہیں کرنی ہوتی ہے, دوسروں پہ سبقت لے جانی ہے, دوسروں کو متاثر کرنا کہ کتنا خوشحال اور امیر آدمی ہے. لیکن کیونکہ ایسا ہے نہیں, اس لیے ضرورت نہیں کوئی محسوس کرتا. تو اگر آپ نے یہ پابندی لگائی کہ نہیں, گھر پہ نہیں, سینٹر بنا دیے جائیں گے, شہر کے باہر جائیں وہاں کریں قربانی اور لے آئیں, تو یہ جو دکھاوا ہے یہ بھی رکے گا. مگر اب ہمارے جو ہے دو چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ ڈان اخبار میں ہی خبر لگی کہ اربوں روپے کے جانوروں کی قربانی کی گئی, اربوں روپے کی, اور ہماری سمجھ یہ ہے کہ جو لوگ حج نہیں کر رہے ان پر قربانی واجب نہیں ہے, یہ فرض نہیں ہے. تو اربوں روپے وہ آپ نے خرچ دیے. اس میں سب سے زیادہ جو خوش ہو رہی ہے انڈسٹری وہ ہے ٹینرز کی. یہ جو کھال جو چمڑے کے کپڑے, جیکٹس اور دیگر مصنوعات بنتی ہیں, ان کی چاندی ہو جاتی ہے, کیونکہ اب یہ کھالیں ظاہر ہے کہ لوگوں نے گھروں میں تو رکھنی نہیں, یہ کم قیمت پہ, ارزاں قیمتوں پہ ان کو پرووائڈ کی جائے گی, تو وہ انڈسٹری بھی بڑی خوش ہو جائے گی. تو وہ تو خوش ہو گئے. لیکن دیکھیے ہو کیا رہا ہے, میری جو چونکہ میں اربنائزیشن کو اسٹڈی کرتا ہوں پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ شہروں سے گاؤں سے شہر آتے ہیں, وہ شہروں کو, شہری زندگی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے نہیں آتے, وہ شہری بننے نہیں آتے, وہ اصل میں شہروں کو گاؤں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس کی بڑی مثال یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ یہ جانور آ جاتے ہیں, ان کی قربانی, کیونکہ انہوں نے گاؤں میں کی ہوتی ہے قربانی ہمیشہ. اب گاؤں میں زمین زیادہ ہے, لوگ کم ہیں, آپ اپنی قربانی خود کرتے ہیں, اور اکثر لوگ اپنے ہی پالے ہوئے جانوروں کو استعمال کرتے ہیں خوراک کے لیے, اپنی مرغیاں, اپنی گائے, بکریاں, بھینسیں. اب آپ شہر میں آ گئے, اور اب شہر میں جو ہے رکھ رکھاؤ نظام, جو انفراسٹرکچر ہے وہ مختلف ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کی گاؤں کی تہذیب تھی وہی یہاں پر بھی لاگو ہو. وہ کچھ لوگ تو گائے بھینسیں بھی رکھ لیتے ہیں, بلکہ اسلام آباد تک میں لوگوں نے چھپا کر گائے, بکریاں اور بھینسیں اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ اسی لائف سٹائل کو کہ ہم تازہ دودھ, دیسی دودھ پئیں گے. ہوتا یہ ہے کہ پورا جو نظام ہے ہمارا, جو اربن لیونگ ہے, وہ تباہ ہو رہی ہے. اور یہ صرف قربانی کی وجہ سے نہیں ہو رہی کہ یہ ہمارے یعنی گاؤں میں کوڑا پھینک دیتے ہیں کونے میں, کوئی پرواہ نہیں کرتا, اس کو آگ لگا دیتے ہیں. یہاں پہ گلیوں کے کونے میں آ کے لوگ کوڑا پھینک دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو اربنائزیشن ہے وہ رورلائزیشن کی ایک ایپیسوڈ ہے. اس میں واقعتاً ہمارے یہاں شہر بنے نہیں, ہمارے بس گاؤں سے لوگوں نے شہروں میں آ کر. اب نا کراچی دیکھیے, کراچی 1945 میں شہر تھا. لاہور کو دیکھیے, پاکستان بننے سے پہلے لاہور شہر تھا, لیکن جس کے بعد جب مائگریشن ہوئی, جب لوگ آئے باہر سے, یعنی باہر سے مراد یہ پہلے تو ریفیوجیز آئے, ریفیوجیز کے بعد پھر اربنائزیشن ہوئی, اس میں شہر کی جو شکل ہے وہ بدل گئی. یعنی عمارتیں تو بن گئی, لیکن جو رکھ رکھاؤ ہے, رہنا ہے, جو وہ شہر دکھتا نہیں, نہ پانی ملتا ہے, نہ سڑکوں پہ جگہ ہے, کوڑا کرکٹ ہر جگہ, اور اب جانوروں کے فضلہ جو ہے وہ سڑکوں پہ دیکھ. ایسا کسی شہر میں نہیں ہوتا. میں کو مثال دوں, ترکی میں ابھی ہم نے بات کی اپنے کچھ جانے والوں سے جو پاکستانی وہاں رہتے ہیں, ہم نے کبھی گلیوں میں قربانی ہو رہی ہے, نہیں صاحب یہاں گلیوں میں کوئی قربانی نہیں ہوتی, باقاعدہ ایک سینٹر میں ہوتی. تو پوری مسلمان دنیا کے جہاں تہذیب آ گئی ہے وہاں یہ حرکتیں نہیں ہو رہی, لیکن ہم مصر ہیں پاکستان میں. میں نے پاکستانیوں کا ویڈیو دیکھا ہے جس میں وہ شکایت کر رہے ہیں ٹرکی کے بارے میں اور سعودی عرب کے بارے میں کہ کیسے مسلمان ہیں گھر پہ قربانی بھی نہیں کرنے دیتے. یار یہ کہاں اسلام میں ہے کہ گھر پہ ہی قربانی ضروری ہے؟ بالکل انور, یہ اسلام نے یہ جو رورل ایتھوز ہے نا, جو گاؤں کی, کیونکہ دیکھیں گاؤں میں تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, زمین بھی ہے, جگہ بھی ہے, پانی بھی ہے, آپ چاہے جتنے مرضی جانور قربان کریں, ان کو کھود کے دبا بھی دیں ان کی ہڈیاں. اب شہر میں سارے پیوڈ ہوا ہوا ہے, یا تو سیمنٹ ہے, یا کہاں جائے گا وہ خون, کہاں جائے گا وہ پانی, ایبزارپشن کیپیسٹی ہے نہیں. پھر لوگوں نے گھروں کے باہر پمپ بھی لگائے ہوئے, گھروں کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ واٹر پمپ کے ذریعے پانی لیتے ہیں. یہ سارا خون سرایت کر رہا ہے زمین میں, زمین سے وہ آپ کے واٹر ٹیبل میں جائے گا, اور اسی گندے خون والے پانی کو آپ پئیں گے اور پھر بیمار ہوں گے. تو یہ سب کچھ ملک میں ہو رہا ہے کہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے, سوجھ بوجھ نہیں رکھتے, اور مذہب کا کارڈ استعمال کر کر ہم پر یہ ساری چیزیں لاگو کرتے ہیں. یہ وہ لوگ کہ جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے, انہوں نے اپنی داڑیاں بڑھا لی اور ہم سے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب قربانی آپ نے شہر کے اندر کرنی, حالانکہ کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں, نہ ہی کوئی طریقہ ہے, اور پوری دنیا آگے جا چکی ہے. صرف پاکستان کو ہاسٹیج بنا لیا ہے, اور یہ جب تک یہ سلسلہ رہے گا, یہ تب تک جو ہے ملک کو آگے چلانا بہت مشکل ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. یعنی یہ جو ہے ان پلانڈ اربنائزیشن کے نقصانات پاکستان میں بہت واضح ہیں. پھر یہ کہ مذہب کو ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں, اس کے نقصانات سامنے نظر آ رہے ہیں. بڑھتی ہوئی آبادی دیکھ لیں, ریسورسز کی کمی دیکھ لیں,
ہیلتھ فیسلٹیز کی کمی دیکھ لیں، تو یہ تعلیم کی کمی جو ہے وہ ساری کی ساری وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا، اربنائز نہیں کیا، اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، ڈر پڑتے ہیں۔ ایک بڑی اچھی ایک صاحب نے اسٹڈی کی ہے، وہی کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے ایک زمانے میں 80s اور 70s 80s 90s تک، جب بھی طلبہ یونین جب تھی 90s تک، تو وہاں 80s تک، تو وہاں جو الیکشن ہوتے تھے اسے مذہبی تنظیمیں ہی جیتتی تھیں۔ تو اس کی وجہ انہوں نے یہی بتائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو اکثریت ہوتی ہے ان اسٹوڈنٹس کو ہوتی ہے جو دیہاتوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، شہروں میں آ کے وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں، اور وہ اسی ماحول کو ریکریٹ کرنا چاہتے ہیں جو ان کے گاؤں میں تھا، اور اس میں ان کو مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ اس میں ان کی مدد کرتی ہیں کہ وہ بھی اس پہ بلیو کرتی ہیں، سادگی پہ اور گاؤں والے ماحول پہ ایک برادری سی بنا کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ اس کو اپنے گاؤں کو زندہ رکھنے کے لیے وہ مذہبی تنظیموں کی حمایت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کے یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے یہ آ رہے ہیں۔ تو جو پلانڈ سوسائٹیز ہیں رہنے والی پاکستان میں، جس طرح کہ بحریہ ٹاؤن ہے یا ڈیفنس ہے، میں جاننا چاہوں گا ہمارے ناظرین سے کہ ہمیں بتائیے، لکھیے، فون کیجیے اور بتائیے ای میل کے ذریعے کہ کیا آپ کو ان پلانڈ کمیونٹیز میں، کہ جس طرح پاکستان میں ہی بحریہ ٹاؤن ہے، آپ قربانی کی اجازت ہے یا وہاں انہوں نے باقاعدہ کوئی نظام کیا ہوا ہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کیا پاکستان میں بھی وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ طریقے سے ڈھنگ سے رہیں، ایک اربنائز لیونگ میں رہیں، کیا انہوں نے بھی اپنے طرز زندگی کو بدلا ہے یا نہیں؟ یہ آپ سے سوال رہے گا۔ یہاں ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ انور، آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا۔ اس گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی حکومت چاہے کتنی بھی آپ کے لیے سہولیات پرووائڈ کر دے، وہ انہی لوگوں کے لیے کر سکتی ہے جو رجسٹرڈ حاجی ہیں، کیونکہ ان ایک نظام ہوتا ہے، ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی، ریزیڈنس سسٹم کی، وہ 18 لاکھ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ جو باقی لوگ چھپ چھپا کر چوری سے حج کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ اس شدید ہیٹ کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، اور یہ ہمیں گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ حج آپ پر صاحب استطاعت اور صاحب صحت ہونے پر واجب ہے، لیکن جو دوسرے ممالک جہاں آپ جا رہے ہیں ان کے قوانین کا احترام کیجیے۔ اگر آپ کو باقاعدہ پرمٹ نہیں ملا تو نہ لیجیے، اور اگر آپ کے دوست وغیرہ جو دوسرے ممالک سے، ان کو بھی سمجھائیے۔ یہ زیادہ تر ہلاکتیں ہمیں اندازہ اس طرح ہے کہ ان ممالک کے لوگوں کی ہوں گی کہ جو سعودی عرب میں ویسے آ سکتے ہیں، جیسے کہ مصر کے لوگ ہیں جو چھپ کر حج کر سکتے ہیں، تو ان کی ہلاکتیں زیادہ ہیں۔ جو نمبر آ رہی ہیں، لگ بھی یہی رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو غیر رجسٹرڈ حاجی تھے، کہ جن کے پاس سہولیات نہیں تھی، وہ ان کی ہلاکتیں ہو رہی۔ دوسرے اسی طریقے سے اگر آپ پاکستان کو دیکھیں گرمی بڑھ رہی ہے، اور ضروری یہ ہے کہ سرکار بھی عقل سے کام لے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نئے وزیر اعظم بنے تھے، کیئر ٹیکر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، جو وقت جو ہے بجائے اس کے کہ لوگ 5 دن سرکاری دفتروں میں جائیں، 6 دن میں جائیں، اور اس سے انہوں نے بڑھا دیا لوگوں کا آنا جانا، اور اس سے پھر اخراجات بڑھتے ہیں، گیس کا، ملک کی کنزمپشن۔ پھر بعد میں ان کو احساس ہوا، انہوں کو دوبارہ 5 دن کیا۔ اب ضروری یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کر کے ہم لوگوں کو گھر سے کام کرنے کی سہولت دیں، تاکہ وہ سڑکوں پر نہ آئیں، دفتروں میں نہ جائیں۔ اگر وہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹیلی ورک، اگر آپ وائٹ کالر ورکر ہیں یا نالج اکانومی ورکر ہیں، سرکاری افسر ہیں یا کسی مینجمنٹ میں ہیں، تو آپ وہی کام گھر سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا سڑک پہ نہ آنا آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے، آپ کا گاڑی نہ چلانا جو ہے وہ انوائرمنٹ کے لیے، ماحول کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی کو اپنائیں اور ہمارا جو انوائرمنٹل فٹ پرنٹ ہے پاکستان میں، اس کو کم کریں، کیونکہ ہر سال، جیسا کہ سعودی عرب میں ابھی معلوم ہوا کہ ہر 10 سال میں سعودی عرب کا ٹیمپریچر 0.4 ڈگری سیلسیس بڑھ رہا ہے ہر دہائی میں۔ تو یہ واقعتاً جو ہے سسٹینیبل ماحول نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے، گرمی کے دنوں میں سائے میں رہیے، پانی پیتے رہیے، کیپ یور سیلف ہائیڈریٹڈ، اپنا دھیان رکھیے۔ خدا حافظ۔